السلام علیکم. اچھا کلاس 10 جیسا کہ آپ لوگوں کو کئی دفعہ میں نے پہلے بھی بتایا، پہلے بھی آپ سے کہا کہ میرا مقصد قطعی طور پر محض آپ کو کتابیں پڑھانا نہیں ہے. میں آپ کو ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ معاشرے میں ایک سلجھے ہوئے انسان کا کردار ادا کریں. آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کی بول چال اچھی ہو، آپ کے آداب اچھے ہوں. اور اچھا ٹیچر وہی ہے کہ جو کتابوں سے ہٹ کر، محض کتابیں نہ پڑھائے، کتابوں سے ہٹ کر آپ کی کردار سازی کرے. تو ایک پوائنٹ جس کو میں آج زیر بحث لانا چاہتا ہوں کہ بچوں، والدین بڑی عظیم نعمت ہوتے ہیں اور بڑا بے لوث جذبہ ہوتا ہے. اولاد کے لیے جو والدین کے جذبات ہوتے ہیں وہ بڑے انمول ہوتے ہیں. اب باقی کوئی بھی رشتہ آپ دنیا کا لے لیں، اس میں کہیں نہ کہیں لالچ آئی جاتی ہے. چاہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی کہیں نہ کہیں آئی جاتی ہے. لیکن والدین کا ایک ایسا بے لوث رشتہ ہے جس میں کوئی لالچ نہیں آتی. اب اگر شاید آپ میں سے کسی کا یہ خیال ہو کہ والدین آج میری پرورش کر رہے ہیں، مجھے پڑھا رہے ہیں کہ شاید بھی ان کو فائدہ دے سکوں، مجھے غلط فہمی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمانے کی عمر کو اولاد پہنچتی ہے، 20-25 والدین 50 سے اوپر چلے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ تقریباً آج آپ نے دیکھا کہ 50 سال ایوریج لائف ہے لوگوں کی. 50 کے بعد کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس نے کب چلے جانا ہے. وہ اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں. تو والدین کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ اولاد مجھے پر کوئی فائدہ دے گی. والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد اپنے لیے اچھی ہو جائے، اور ہر والد یا والدہ اپنی اولاد کو خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اب آپ سے بھی آپ کے والدین کی بڑی ایکسپیکٹیشن، بڑی امیدیں جڑی ہوئی ہیں. آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے والدین کی ہمارے ساتھ کیا امیدیں جڑی ہیں. والدین آپ سے خوشی چاہتے ہیں، وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی خوشی آپ لوگوں کی کامیابی ہے. ایک بڑی خاص بات میں آپ کو بتاؤں، شکایات بھی ہمیں موصول ہوتی ہیں کہ آپ لوگ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے. اور یہ بھی اگر آپ ان کی امیدیں پوری نہیں کر رہے تو یہ بھی ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ والدین کی نافرمانی کریں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں. میری بات یاد رکھنا، دنیا مخافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج آپ والدین کو تنگ کریں گے، آپ والدین کی نافرمانی کریں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، تو کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی. اور دیکھیں، والدین، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ والدین، ہم بڑے ہو گئے، والدین ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. والدین چاہیں تو آپ کو پکڑ کے بند کر دیں، مار دیں. یعنی اگر ایک والد جان سے بھی مار دے تو کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا. لیکن وہ والدین کی جو شفقت، جو پیار، والدین کی محبت آڑے آ جاتی ہے، اور پھر وہ اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں. اولاد کی بری سے بری بات کو بھی برداشت کرتے ہیں، غلط بات کو بھی برداشت کرتے ہیں. تو آج جو کریں گے کل وہ بھگتیں گے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بڑی خاص بات بتاؤں، انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے.
انسان کب دنیا سے چلا جائے. اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات ان لوگوں سے پوچھیں جن کے والد یا والدہ اس دنیا سے چلے گئے, دنیا میں نہیں رہے. اللہ سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے. جانا سب نے, رہنا کسی نے نہیں ہے, لیکن کل ایک وقت آئے گا جب آپ کو ایک ایک بات یاد آئے. آپ جب والدین خصوصاً اس دنیا میں, مطلب خاص کر جب والدین نہیں ہوتے اس دنیا میں, آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی وہ ترانے وغیرہ اور اس طرح کی وہ چیزیں جو والدین کے بارے میں ہوتی ہیں, تو دیکھ کے تو ایک دم بندے کو جو ہے وہ ماں کے بارے میں ترانا یا کوئی اس طرح کی باتیں ہوں تو ایک دم جو ہے نا وہ آنسو آ جاتے ہیں اور بندہ بڑا غور سے سننے لگتا ہے. تو جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک ایک بات یاد آتی ہے. میرے والد نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میری والدہ نے میرے ساتھ اتنی محنت کی تھی, میرے والد کی خواہش تھی کہ کاش میں فلاں جگہ پہنچ پاؤں, نہیں پہنچ پایا. میں والد کو والدہ کو وہ خوشی نہیں دے پایا. پھر آپ کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں وقت اپنی والدہ کے آنسو میں بہا دیے, میں نے فلاں وقت اپنے والد کا دل دکھایا تھا, ان کو رلایا تھا. پھر جب آپ کو یاد آئے گا آپ کہیں گے کاش میرا والد یا میری والدہ میرے سامنے ہو, میں ان کے آنسو صاف کر سکوں, کاش میں ان کے پاؤں چوم سکوں, کاش میں ان کو وہ ان کی جو خوشی تھی وہ دے سکوں. پھر آپ مٹی نوچیں گے لیکن وہ چہرے نظر نہیں آئے. پھر آپ وہ آنسو صاف نہیں کر سکیں گے. پھر وہ دکھا ہوا دل, اس کا کوئی مداوع آپ نہیں کر سکیں گے. تو پھر یہ ساری زندگی بندہ پڑھتا رہتا ہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا. اپنے والدین کو ان کی زندگی میں وہ خوشی دیں جو وہ آپ سے چاہتے ہیں. آپ کے لیے اتنے بے لوث جذبات ہیں, اتنے انمول جذبات ہیں ان کے, اگر آپ رسپانس نہ دیں تو یہ آپ کی بدقسمتی ہو. آپ ان کو وہ خوشی نہ دے سکیں اس وقت کے اندر تو بدقسمتی ہوگی. ریسنٹلی جو میچ ہوا ایک انڈیا اور آسٹریلیا کا میرا خیال میچ تھا, شاید کسی نے دیکھا ہو, کرنال پانڈیا اس کا فرسٹ میچ تھا, ہاردک پانڈیا کا بھائی بڑا اچھا کھیلا اس میچ میں. اور اس میچ کے بعد وہ ہاردک پانڈیا کے گلے سے لگ کے رویا. جب اس کو سرمنی میں نے اپنی میچ کے لیے بلایا گیا تو وہاں رویا, اتنا رویا کہ وہ بات نہیں کر سکا. اس کو والد کی یاد ہے. ظاہر بات ہے اس کے والد کی خواہش ہوئی ہوگی کہ میں اس کو کامیاب دیکھوں, میں اس کو انٹرنیشنل کرکٹر دیکھوں. وہ انٹرنیشنل کرکٹر تو بن گیا لیکن والد دنیا میں نہیں رہے. وہ والد کو ان کی زندگی میں وہ خوشی نہیں دے پایا. وہ کامیاب تو ہو گیا لیکن اس کو وہ افسوس ساری زندگی رہے گا کہ کاش میرے والد تھوڑی دیر زیادہ جیتے, یا میں تھوڑا پہلے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ جاتا, میرے والد مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ کے چلے جاتے, شاید اس کو افسوس نہ ہو. اسی طرح اس سے پہلے کہ آپ کو بھی افسوس ہو, آپ کے والدین جو آپ سے خوشی چاہتے ہیں وہ خوشی ان کو دینے کی کوشش کریں. آج اس لیول پر آپ کے والدین کی خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ بہت اچھے نمبروں کے ساتھ میٹرک کر جائے, تو آپ ان کی یہ خوشی پوری کریں. اور پھر اگر آپ لوگوں نے والدین کا دل دکھایا, اپنے والدین سے جا کے معافی مانگیں کسی بھی طرح سے, کہیں کوئی بدتمیزی کر کے, کہیں کوئی مس بہیو کر کے, کسی بھی طریقے سے کہیں ان کی بدنامی کروا کے اگر آپ نے والدین کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے, ورنہ دنیا مکافات عمل ہے یہ آپ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آئندہ بھی یہ توبہ کریں کہ کہیں آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کا دل نہ دکھے, کہیں آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, کہیں ان کو ندامت نہ ہو. اور ان کی قدر کریں.
اور آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب جبرائیل امین آئے انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود پاک نام آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. پھر کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. پھر کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو سوچیں جو دعا جبرائیل امین نے کی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہو پھر وہ کبھی رد ہو سکتی ہے. چاہے وہ دعا ہو یا بد دعا ہو, نبی کے منہ سے نکلی آمین تو قبولیت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس شخص پر ہلاکت ہے ہی ہے, وہ ہلاک ہو گیا, وہ تباہ و برباد ہو گیا, بے شک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.